السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں محمد علی پروگرام لائف سکلز کے ساتھ۔ آج جو سوال میرے سامنے یہاں رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال میں نے کہا میں اس کے اوپر ضرور بات کروں، کیونکہ میرے پاس اکثر بلکہ زیادہ تر میں یہ کہوں گا یہی ایشوز آتے ہیں۔ سوال وہ ہے میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے، میرا سیلف امیج، میں تو جی بہت ہی عاجز اور بہت ہی نکما، اور مطلب سیلف امیج کی وہ نیگیٹیوٹیز، میں سوالوں کو سمرائز کر رہا ہوں، سیلف امیج کی وہ نیگیٹیوٹیز جو ہم صبح سے شام تک اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں، اپنی وہ آئیڈینٹی۔ میں اس کے اوپر پہلے بھی 2-3 دفعہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن میں اس کو ایک تھوڑے ڈفرینٹ پیرائے سے یہاں پر آپ کو ایک کہانی کے ساتھ اس کو قصہ کو سنانے کی کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ میرے پاس ایک کیس آیا ایک بچی کا جو ہمیشہ اپنے ہر امتحان میں اول آتی تھی، فرسٹ آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب اپنے 3rd ایئر کے ایگزام دینے لگی تو وہ فیل ہو گئی۔ اب اس کے والد صاحب اس بچی کو میرے پاس لے کر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ جی یہ ایگزام سٹریس ہو گیا ہے اس بچی کو، یہ بچی فیل ہو گئی ہے اپنے، حالانکہ اتنی ماشاءاللہ لائق بچی ہے کہ آج تک یہ کبھی سیکنڈ نہیں آئی۔ میں اس بچی کے ساتھ سیشن شروع کیا، ابھی ہم لوگ 5 منٹ میں سیشن میں گزرے تھے تو میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ مجھے اس لڑکے کا نام بتائیں گی؟ وہ بچی بڑی حیران ہوئی، حیران ہو کے میں کہتی ہے نہیں سر میں اس طرح کی کوئی غلط کام نہیں کرتی، نہ ہی میں اس طرح کی لڑکی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، ہاں آپ کی سٹوری میں آپ جو بتا رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی لڑکے کا ذکر ضرور ہے۔ کہتی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ بتانا چاہیں گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے بتایا کہ جی ہوا یہ تھا کہ میں ہمیشہ فرسٹ آتی ہوں تو ہر کوئی آ کے میرے پاس مجھ سے نوٹس لیتا ہے، مجھ سے گائیڈنس لیتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایک لڑکا ہے ہماری کلاس میں جو 2 سال سے فیل ہو رہا تھا، وہ اس دفعہ ہمارے جو پریپریشن ایگزامز ہوتے ہیں سینٹ اپس جنہیں ہم کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ اچانک سیکنڈ آیا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے سیکنڈ آنے سے پوری کلاس کے لڑکے لڑکیاں اس کی طرف بھاگے ہیں، اس سے نوٹس لے رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کیا کیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگی میری ناک بہت موٹی ہے۔ ارے یار میں نے کہا بیٹا آپ کی ناک کا بچوں لڑکوں اور لڑکیوں کا اس طرف جانے سے کیا تعلق؟ اب یہ آپ بھی خواتین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا لنک کیا ہے ان دونوں کا۔ اب لنک میں آج آپ کو سکھاتا ہوں۔ جب ہمارے یہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم پیار میں محبت میں ماں بہن دادا دادی نانا نانی، یار اس کا سر گول کرو، یار اس کا ناک موٹا ہے دباؤ ناک پتلا کرو، یار اس کی بھویں سیدھی کرو۔ یار اللہ نے جس کو جس طرح سے پیدا کیا ہے نا وہ سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ دنیا کا ہر انسان اللہ نے خوبصورت ترین ماڈل سے پیدا کیا ہے، اور ہر اس خوبصورتی کے لیے ایک آنکھ دی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ مس ورلڈ سمجھتے ہوں یا مسٹر ورلڈ سمجھتے ہوں وہ مجھے پسند نہ آئے، اور جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے وہ میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہو۔ اب وہ جو ناک موٹی والا جو اس بچی کے ساتھ بچپن میں ظلم ہوتا رہا، پیار محبت میں ہوتا رہا، تانے بازی میں ہوتا رہا، احساس دلانے میں ہوتا رہا، کیا وہ ناک اس بچی نے خود بنایا تھا اپنا؟ اس کی ایک اور مثال ایسے بھی ہے کہ کیا ہم ایز والدین جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ کو چیلنج نہیں کر رہے کہ وہ اللہ تجھے نہیں پتا تھا اس بچے کا ناک کیسے پیدا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہم اللہ سے بہتر جانتے ہیں؟ کیا ہم اس سے بڑے خالق یا مصور ہیں؟ ذرا سوچیے ان سوالوں کے بارے میں۔ تو خیر اس بچی کو میں نے جو سیشن دیا وہ ایگزام سٹریس کا سیشن نہیں تھا، میں نے اس کو جو سیشن دیا وہ سیلف امیج کا سیشن تھا، کہ اس کو اپنے امیج کے اندر سے اس ناک کو کیسے ختم کرنا ہے، کہ اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اور وہ پھر صرف ناک نہیں تھا، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ رزلٹ یہ آیا کہ وہ بچی جب چلی گئی 1 مہینے بعد مجھے اس کے باپ کا فون آیا شکریہ کا، کہ جی نہ صرف یہ کہ بچی نے 4th ایئر کا ایگزام ٹاپ کیا بلکہ 3rd ایئر بھی اگلی دفعہ میں پاس کر گئی ہے، اور یہ اس کا لاسٹ چانس تھا۔ خواتین حضرات سیلف امیج اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ تو 21-22 سال کی ہو گئی ہے، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ، لیکن اس کا آپ بیج دیکھیں کہاں بویا گیا تھا، اس امیج کو خراب کرنے کا بیج وہاں بویا گیا تھا۔ اور میں آپ کو یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں، ایک انڈین کرکٹر ہیں آج کل پاکستان میں ان کا بڑا نام چل رہا ہے سدھو، میں ان کا ایک جملہ، کیونکہ میری ایک عادت ہے میں کسی کے جملے چوری نہیں کرتا، جو جس نے بولا ہے میں اس کو اس کا کریڈٹ ضرور دیتا ہوں۔ تو سدھو کا ایک جملہ میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ اسی دعا التجا اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کے ساتھ
کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سننے سمجھنے کی صلاحیت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔